من اللہ، اور جم کے اپنے رب کو ہی پکارتے رہے، اپنے اللہ ہی کو ہر حال میں پکارتے جانتے تھے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تنزل علیہم الملائکہ، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کا کرنا ایسا نہیں کہ جیسے وہ فرشتے سامنے نظر آ رہے ہوں یا لوگ انہیں آنکھوں سے دیکھیں، لیکن فرشتے ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ، یعنی وہ کس طرح ان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ان کے دلوں میں اچھے اچھے خیالات ڈالتے ہیں، ان کا غم کم کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان پریشان ہوتا ہے تو بعض اوقات سمجھتا ہے کہ وہ تنہا ہو گیا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کا دوست نہیں، سب چھوڑ گئے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ نہیں، اگر تم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اور وہ تمہیں غمگین نہیں ہونے دیں گے، اور تم پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، تم پرسکون ہوگے، اور تم جنت کی بشارت دیں گے۔ یعنی تمہارے دل میں خیال ڈالیں گے۔ کیسے بشارت کا پتہ چلے گا؟ دل میں خیال ڈالیں گے، کوئی بات نہیں، چند دن کی بات ہے، اس تکلیف کو برداشت کر لو، صبر کر لو۔ برداشت کرنے کا صلہ تو جنت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو مختلف کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ مثلا جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اچھے ارادے سے نکلتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر دو جھنڈے ہوتے ہیں، ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور شیطان کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ عز و جل کی رضا والے کام کے لیے انسان نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اور جب تک وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، جب تک وہ گھر واپس آ جائے وہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کی ناراضگی والے کام سے انسان نکلتا ہے، کسی برے کام سے، غلط جگہ پر جانے کے لیے، تو شیطان جھنڈا لے کر ساتھ جاتا ہے، اور اس کا تک جب تک وہ واپس نہ آ جائے، اس کو بہکائے رکھتا ہے۔ تو اسے گھر سے نکلنے سوچا کریں، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس کام جا رہے ہیں، کس نیت اور کس ارادے سے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں ضرور نیت کر کے گھر سے نکلا کریں کہ کس نیت سے کیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہم دنیا کی زندگی بھی تمہارے ساتھی ہیں، وفیل آخرت وہاں گھاٹ ہوگی، انسان تمہاری مدد نہیں کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، یعنی تمہاری چاہت کے سامان ہوں گے، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ تمہاری ہوگی جو بھی تم مانگو گے۔ اس ہستی کی طرف سے جو غفور رحیم ہے، یعنی وہاں تم اللہ کے مہمان ہوگے، تو جو جتنا اچھا میزبان ہوتا ہے اس کا مہمان اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں کی ہوسٹنگ کریں گے اور بہترین مہمان نوازی کریں گے، اور جو کچھ بھی مہمان اس کے چاہیں گے وہ ان کو عطا کریں گے۔ تو ایک راستہ یہ ہے کہ جس میں انسان اللہ کو اپنا رب بنائے۔ جب ہم اللہ کی جائے اوروں کو رب بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی بجائے، حاجت مانگنے کی بجائے کسی اور کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، جب کوئی مشکل پریشانی آتی ہے کسی اور کو فون کرتے ہیں، کسی اور کو ٹیکسٹ کرتے ہیں، اوروں سے مشورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے اسباب انسان اختیار کرتا ہے۔ اب آپ کی چھت بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے ٹپکنے لگے تو یہ تو نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے کہ فرشتے آ کے اس کو ٹھیک کریں گے۔ میں جو یہاں بیٹھی ہوں تو آ رہا ہے اوپر سے، تو آئے بھیجے نا اللہ جو فرشتہ میرے ساتھ ہے، اس کو کہیں کہ یہ چھت ٹپک رہی ہے، اس کو ذرا ٹھیک کرے۔ اسباب ہی کے پردے میں ٹھیک ہوگا وہ کام، اللہ سبب پیدا کریں گے، مسبب الاسباب، سبب بنائیں گے۔ لیکن اس وقت کسی بات کا سوجھ جانا، کسی صحیح بندے کا مل جانا، کسی مددگار کا دوڑے چلے آنا، آپ کی مدد کرنا، یہ سب اسباب اللہ پیدا کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کس سے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں درست ہو جائیں، واقعی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں، تو سب سے پہلے اللہ سے تعلق درست کریں، اللہ کو اپنا رب مانیں، پھر کسی سے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔
کسی سے کوئی گلا نہیں رہے گا. پھر سارا وقت انسان اپنے کام پر فوکس ہوگا کہ جو میری قسمت میں ہے، جو آیا ہے، اچھی بات یا بری بات، یہ میرے رب کی طرف سے. نہ مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے، میرا رب جب تک نہ چاہے. تو اس لیے سب سے پہلے ہم اپنا تعلق اپنے رب سے درست کریں، پھر کسی سے کوئی شکایت نہیں رہے گی، کسی سے کوئی تکلیف، کوئی گلا نہیں. فرمایا اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی برابر نہیں ہیں. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے. ہمارا دین تو ہمیں لوگوں کو دوست بنانا سکھاتا ہے کہ کس طرح دشمن کو دوست بناؤ. یہ ساری تعلیم اصل میں قرآن ہی کی ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو. اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے نانا نانی، اپنے دادا دادی سے. جو بھی کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرے، آپ مسکراتے ہوئے سلام کرتے جائیں. آپ کا کوئی بہن بھائی آپ کا کام نہیں کرتا، جب وہ آپ کے لیے بلائے تو یہ نہیں کہ یاد ہے تم کو اس دن، وہ دن بھول گئے ہو جو مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ کام کر دو. وہ دن بھول گئے ہو جب میں نے کہا تھا کہ فروٹ چاٹ ڈال رہی ہو، ذرا میری پلیٹ میں بھی ڈال دو. تو تم نے اپنی پلیٹ میں ڈال کے تو چمچ ڈونگے میں رکھ کے تو پیچھے بیٹھ کے کھانے لگ گئی. اب اس وقت آج ڈونگا میرے آگے ہے اور مجھے کہہ رہی ہو کہ یہ ذرا پلیز میرے میں بھی ڈال دینا. میں نے اب نہیں ڈال کے دینی کیونکہ تم نے اس دن مجھے نہیں ڈال کے دی، تو اب نہیں ڈال کے دوں گی. اس نے جو کیا تھا وہ کیا، لیکن ہمیں تو کسی کی بد اخلاقی کا جواب اس میں دینا ہے، اچھے برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے، بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے، کسی کی بے رخی کا جواب توجہ سے دینا ہے. کسی نے اگر ہماری بات نہیں سنی، وہ ہمیں سنا رہا ہے تو ہمیں توجہ دینا ہے. کسی کے کھردرے پن اور کسی کی درستگی کا جواب نرمی سے دینا ہے. کیونکہ ہم یہ اللہ کے ساتھ سودا کیے ہوئے ہیں کہ اس کا اجر ہمیں اللہ سے چاہیے، بندوں سے نہیں. ہمیں اپنے کاموں کا اجر اپنے رب سے چاہیے، بندوں سے نہیں. فرمایا تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی تھی وہ جگری دوست بن گیا. اور یہ حقیقت ہے، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. فرمایا یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. یہ کام صرف صبر سے ہی ہو سکتا ہے. برائی کا جواب بھلائی سے دینا، بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا. جو ہماری طرف توجہ نہ دے، ہم جب وہ ہمیں بلائے تو اس کی طرف توجہ کریں. یہ کیا ہے؟ صبر کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. کہ جو تکلیف پہنچی آپ کو، اریٹیشن ہوئی، اس کا کڑوا گھٹ بھر جائیں اور اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دیں اور اپنی ساری کھجلاہٹ کو کنٹرول کر جائیں. اسی کا نام کیا ہے؟ صبر. فرمایا یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں، جو خوش قسمت لوگ ہیں، جو ہائیلی سکسیسفل. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہماری قسمت بہت اچھی ہو. اگر اچھی قسمت کرنا چاہتے ہیں تو اس فارمولے پر عمل کریں. اگر دنیا میں بھی خیر اور بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی، تو اسی فارمولے پر عمل کریں. صبر. صبر. برائی کا جواب کبھی برائی سے نہ دیں، برائی کا جواب ہمیشہ بھلائی سے دیں. کوئی سختی سے بولے اس کو آگے سختی سے جواب نہ دیں، نرمی سے جواب دیں. جو اونچا بولے اس کے ساتھ تھوڑا دھیما بولیں. اسی طرح اونچا جو چیخ کے بولا ہم بھی چیخ کے بولے تو کیا فرق رہ گیا؟ پھر ہم نے بھی بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی میں دے دیا. تو اس لیے یہ بہترین فارمولہ اور طریقہ ہے قسمت اچھی بنانے کا، دنیا میں خیر اور بھلائی پانے کا، اور آخرت میں بھی خیر اور بھلائی پانے کا. اور یہ سب سے مشکل کام، جو جتنا مشکل اتنا اجر زیادہ. فرمایا اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو. کیونکہ شیطان کبھی بھی تم کو یہ کرنے نہیں دے گا، اور وہ تم کو بے چین کر دے گا کہ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کی، اتنی زیادتی، اور تم بیوقوف بن کے سب کچھ سنتی رہی. تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، اب آئندہ نے ایسا نہیں کرنا.
یا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ سے کچھ چھڑوا دے گا کہ تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ اپنے سارے اجر کو ضائع کر دے۔ یاد رکھیں، صبر گیا تو اجر گیا، اس بات کو لکھ لیں، صبر گیا تو اجر گیا۔ صبر گیا خوش قسمتی گئی، صبر گیا خیر و بھلائیاں گئی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ تو صبر کو کسی حال میں جانے نہیں دینا، صبر کو تھام کے رکھنا ہے۔ صبر والے کون بتایا گیا؟ نصیبے والے، خوش قسمت لوگ ہیں جن کو یہ صفت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اس سے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیاں ملتی ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، صبر گیا تو اجر گیا۔ فرمایا وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ کتنی سمپل سی بات ہے۔ فرمایا اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، لیکن اگر یہ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہتے ہیں تو پرواہ نہیں۔ جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تسبیح کرتے کرتے سو جاتے ہیں، تسبیح کرتے کرتے تھک بھی جاتے ہیں، پھر کچھ مزہ بدلنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ذرا چلو کوئی تھوڑا سا میسیج ہی چیک کر لیں کہ فون میں کسی نے کوئی میسیج تو نہیں بھیج دیا ہوگا، تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں۔ لیکن فرشتے تھکتے ہی نہیں، تھکتے ہی نہیں، تسبیح کرتے تھکتے ہی نہیں۔ فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ ایک حکیم و حمید ہستی کی نازل کردہ چیز ہے۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے، یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں، انگلش میں یا اردو میں بنا کے بھیجتے، فرمایا تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ فرمایا اس سے پہلے ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اگر اس نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ دراصل ہمارے ہی فائدے کی چیز ہے۔ اگر اس نے ہمیں یہ حکم دیا کہ دوسروں تک اللہ کی بات پہنچائیں تو اس میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں بھی سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تیرے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت مل جائے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر انسان کے دل میں اس عبادت، اس کام اور اس عمل کی طرف سے شیطان وسوسے ڈالے تو پھر کیا کریں؟ فوراً انسان اللہ کی پناہ لے۔ کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یا پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھے۔ جو مختلف دعائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان کو پڑھے اور حق پر جمع رہے۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ۔ فرمایا اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، یعنی قیامت کا علم۔ وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں۔ اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی اور کس نے بچہ جنا ہے۔
پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یعنی وہ سارے شریک جن کو یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن انہیں اللہ سے بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، آج وہ غائب ہیں، کہیں نظر ہی نہیں آ رہے کہ وہ ان کو پناہ دے سکیں۔ فرمایا انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی کو وادی بھر سونا مل جائے تب بھی وہ دوسری وادی کی خواہش کرے گا، اور دوسری مل جائے تو تیسری کی خواہش کرے گا۔ بات یہ ہے کہ انسان کا پیٹ مٹی یعنی قبر ہی بھرتی ہے۔ فرمایا مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں، یعنی یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، میں ڈیزرو کرتا تھا کہ میرا رزق کشادہ ہو، مجھے تندرستی ملے، بال بچے ہوں گے، میرے گھر میں خوشیاں ہوں، یہ سب تو میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا، حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تکلیف پر صبر اور نعمت پر شکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ شدت اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں بکثرت دعا کرے، یعنی نعمتوں میں اپنے رب کو نہ بھولے، نعمتوں میں اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ تو جو شخص اچھے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا، دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تکلیف میں اس کی دعا جلد سنیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، کس سے؟ ہماری اطاعت اور بندگی سے اور ہمارے آگے جھکنے سے۔ فرمایا اور اسے جب کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، پھر ایسے لوگوں کی دعائیں کہاں سے سنی جائیں گی؟ کیونکہ فرشتے کہتے ہیں یہ تو ایک نئی سی آواز ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں آئی تھی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو؟ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، یعنی کائنات کے اندر بھی دیکھیں گے۔ فرمایا ان کے اپنے نفس میں بھی یعنی جسم کے اندر۔ فرمایا یہاں تک کہ ان پر بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی برحق ہے، کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی کوئی اس کی گرفت سے پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، اس کے ریکارڈ سے ان کی کوئی حرکت چھوٹ نہیں سکتی۔ سورۃ الشورى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ فرمایا کذالک یحیی الیک وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْحَکیم۔ فرمایا اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ یعنی فرشتے انسانوں کے کرتوت دیکھ کر باتیں سن کر ڈرتے ہیں کہ کہیں انسانوں پر اللہ کا غضب نہ ٹوٹ پڑے، اور اس ڈر سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، زمین والوں کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے درگزر کریں، ورنہ جتنے لوگ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اگر ان کی نافرمانیوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو یہ زمین ایک دن بھی باقی رہنے کے لائق نہ ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کی سرکشی اور ایک ایک بندے کی نافرمانی کے اوپر درگزر کیے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے تو یہ زندگی قائم ہے، ورنہ تو یہ قائم ہی نہ رہے۔ فرمایا آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے۔
فرمایا جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ ہاں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، وہی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کرو۔ یعنی قرآن کا مقصد کیا ہے آنے کا کہ لوگوں کو غفلت سے جگایا جائے، متنبع کر دیا جائے کہ وہ عقائد و اخلاق اور اعمال کی جن خرابیوں میں مبتلا ان سے باہر آ جائیں اور اپنی نجات کا بندوبست کریں۔ فرمایا جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو جہنم میں۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ فرمایا کیا انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، چاہے میاں بیوی کا اختلاف ہو چاہے راہ چلتے دو لوگوں کا، اصل فیصلہ اللہ کرے گا۔ دیکھیں دنیا میں جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو جو طاقتور پارٹی ہوتی ہے یا تعداد میں زیادہ ہوتی وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتی ہے، یا جو لوگ باتیں زیادہ کر سکتے ہیں اور زیادہ کنونسنگ پاور رکھتے ہیں اور بعض اوقات غلط ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتے ہیں، اور دوسرا شخص جو زیادہ بولنے کی دلیلیں دینے کی اپنی صفائی پیش کرنے کے تو اس کو لوگ دبا جاتے ہیں جو نہیں زیادہ بولتا۔ کیا اللہ کے حضور بھی دنیا میں جیتنے والے واقعی جیت جائیں گے؟ ہرگز نہیں، وہاں تو بے لاگ فیصلہ ہوگا اور ہر ایک کی پوزیشن کھول کے بتا دی جائے گی کہ کس نے کس پر کتنی کہاں کیا زیادتی کی، تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا یہ ہے اللہ میرا رب، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فرمایا آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا خوبصورت فعل ہے کہ اس نے انسان کو انسان کے جوڑے کی شکل میں مانوس کیا۔ فرمایا اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے مشابہ نہیں، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ فرمایا کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کھلا رزق دے، آمین۔ اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے کہ کس کی اوقات کیا ہے اور کس کو کس مقام پر رکھنا ہے، یہ اس کو پتہ ہے۔ فرمایا اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے سیدنا نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے اب ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی عمل کرو اور باہم اختلافات مت کرو دین میں۔ فرمایا وہ چیز ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، یعنی جو ہدایت پانا چاہے، جس کو اللہ سے ملاقات کی محبت ہو، جس کو اللہ کے قرب کا شوق ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہے۔ فرمایا لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ اگر تیرا رب پہلے ہی نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قصہ چکا دیا گیا ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اس دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہی ہم سب کو ایک روز جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان
نازل کی ہے، کتاب اور میزان، یعنی میزان سے مراد شریعت ہے، جو ایک فرقان کی حیثیت رکھتی ہے، جس پر ہر چیز کو پرکھ کر ناپ توڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں۔ فرمایا اور تمہیں کیا خبر، شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہو۔ ایک تو قیامت کا دن آنا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ قیامت کے قریب آنے کی علامات بھی ہیں، جن کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گیا۔ آپ کا آنا دراصل ایک طرح سے قیامت کی علامت بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت بالکل یوں ساتھ ساتھ ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، یعنی میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلوائی ہے ہماری، یہ بھی آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں اس بڑے حادثے سے پہلے علامتیں بتا دیں، تاکہ ہم ان علامتوں کو دیکھ کر مزید خبردار ہوں اور اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کریں۔ کیا ہیں کچھ علامتیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا، یعنی ان کی حکومت ہوگی، نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا، باتیں زیادہ ہوں گی، عمل محدود ہوگا، لوگوں کو مسنات قرآن پڑھائے گا اور ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا رد کرے۔ کہا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، مسنات سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑھا ہوگا، یعنی بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی اس کے پاس، لیکن قرآن کو اس نے باقاعدہ پڑھا سمجھا نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کو درس دینا شروع کر دے گا، لوگوں کو ریلیجن کے بارے میں بتانے لگے گا اور گمراہ کرے گا۔ چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا تو کوئی اس کی مخالفت بھی نہیں کرے گا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے۔ کتنی ڈرنے کی بات ہے، کتنی ڈرنے کی بات۔ ہمیشہ جب کوئی سکھانے پڑھانے آئے آپ کو تو یہ ضرور دیکھیں کہ یہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے، کیا واقعی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہیں، کیا وہ صرف اپنی خواہش نفس کی بات کر رہا ہے۔ تو کسی کی دنیاوی ڈگری یا اس کے دنیاوی سٹیٹس، اس بات کو کبھی بھی جو ہے وہ اپنے لیے معیار نہ بنائیں کہ وہ دین کے معاملے میں رائے اور فتویٰ دینا شروع کر دے۔ اور ایک اور علامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چیز بھی قیامت کی علامات میں سے ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد سے گزر جائے، تحیۃ المسجد، یعنی مسجد میں آئے سیر و تفریح کے لیے لیکن نماز نہیں پڑھے اس میں، کیونکہ تحیۃ المسجد 2 رکعت جو ہے یہ نماز مسجد کا حق ہے کہ آپ آئے ہیں تو 2 رکعت نفل مسجد کے لیے پڑھیں۔ ایک اور علامت قیامت کی کیا ہے کہ انسان صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا، بلکہ بعض اوقات لوگ نام لے کر سلام کرتے ہیں اور باقیوں کو سلام نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ اس کو بھی سلام کریں جس کو جانتے ہیں اور اس کو بھی جس کو نہیں جانتے۔ ایک دوسرے سے اجنبی بن کر نہ رہا کریں۔ وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو آپس میں محبت نہیں کرتے اور جن کا ایمان مضبوط نہیں۔ تو اس لیے ہر ایک کو سلام کریں، آپ کی طرف سے پہل ہونی چاہیے۔ پھر اچانک موت بھی قیامت کی آمد کی علامات میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ چاند موٹا اور بڑا سامنے نظر آئے گا، سپر مون، اور کہا جائے گا یہ تو وہ دن کا، یہ تو 2 دن کا چاند ہے، اور یہ کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا اور اچانک موت ظاہر ہوگی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں، اور ان نشانیوں کو پڑھ کے تو لگ رہا ہے کہ جیسے واقعی قیامت قریب ہی آ رہی ہے۔ اور پھر جو ہمارا باقی کا سسٹم جس کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے وہ بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آتے ہیں مسجد میں سیر و تفریح کر کے چلے جاتے ہیں، نہ 2 رکعت نفل پڑھے، بس بچوں کے ساتھ ہنگامہ شور کیا اور دوسروں کو بھی جو ہے اسی ہنگامے میں رکھا اور گھر چلے گئے۔ اور پھر جب دین درس بتانے لگے، کسی کا کوئی تھوڑا سٹیٹس ہے، تعلیم اتنی پاس نہیں ہے، لیکن اس نے 4 لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک حلقہ بنا کے اس میں ڈسکشن شروع کر دی، تو دوسروں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس کا سٹیٹس ہے، فیملی سٹیٹس ہے اور یہ بڑے یہاں پہ نام ہے اس کو بہت سب لوگ ہیں، اس کے ساتھ ان کی فرینڈشپ ہے، تو اس لیے جیسے یہ کہے گی ہم ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ابھی علم پورا پاس نہیں ہے۔
ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ آگے بتانا شروع کر دیا بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، لوگوں میں ان ہونے کی وجہ سے کہ کوئی آگے سے رد نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری قیامت کی نشانی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ کام جو ناپسند ہے اس کو وہ کرنے سے ہمیں بچا لے۔ ایسا کوئی کام اللہ تعالیٰ ہم نہ کریں کہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت خراب ہو۔ اللہ ہمیں اپنی عافیت اور اپنے رحمت اور فضل کے سائے اور اپنی امان میں رکھنا۔ آمین۔ فرمایا جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈر جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ فرمایا جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قصہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، وہ ان پر آ کر رہے گا۔ باخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آمین۔ فرمایا یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یعنی نیکی کرنے والوں کو ان کا اجر کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ فرمایا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بہت قدردان ہے۔ فرمایا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق دکھاتا ہے، سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کس کا؟ دعا کا۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ فرمایا اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا، یعنی ہر ایک کے پاس بہت کچھ ہوتا، فرمایا تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے وہ، یعنی کوئی کسی کو خاطر میں نہ لاتا۔ آج بھی آپ دیکھیں جس کے پاس دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے تو جس کے پاس نہیں اس کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ سوچیں ذرا، بچوں سے شروع کریں۔ اسکول میں چھوٹی کلاسز کے بچے اپنے لنچز کے اوپر اور جس گاڑی میں وہ بیٹھ کر آتے ہیں ان کی وجہ سے دوسرے بچوں پر فخر جتا رہے ہوتے ہیں۔ لنچ باکس اور اپنی گاڑی، انہوں نے کہیں سے سیکھا ہوتا ہے یہ فخر، پھر یہی ذہنیت آگے بڑھتی ہے، جوں بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ ایک کلاس سسٹم بنتا جاتا ہے اور پھر ڈسٹینسز آتے جاتے ہیں۔ اس کو اس سے نہیں ملنا اور اس سے دوستی نہیں کرنی، یہ فلاں ہے، اس کے پاس تو ایسی گاڑی ہے، اس کے پاس تو ایسا گھر ہے، میرے پاس تو مجھے تو اس کے ساتھ اس سے نہیں ملنا، فلاں سے ملنا ہے، اس کی گاڑی اس طرح سے ہے، مجھے اس سے ملنا ہے اور اس سے دوستی نہیں۔ ایمان کا رشتہ اور اللہ کی خاطر محبت تو لگتا ہے کہ بالکل ہی دور ہو گئی ہے۔ اگر یہی معیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ہوتا جو ہم نے معیار بنا لیا ہے تو پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے تو کوئی محبت نہ کرتا۔ پھر اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ کہاں تلاش کیا جاتا ہے؟ اپنے سے زیادہ والے میں یا اپنے جیسے والے میں بھی لوگ نہیں کرتے، اور کم والے کو تو نگاہ میں ہی نہیں رکھتے، اپنے سے زیادہ والے کو، حالانکہ بعد میں اسی زیادہ والے کی وجہ سے کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ پھر جب خدا کر کے رشتہ ہو جاتا ہے تو شادی کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ کیا لڑکیوں کو یا لڑکوں کو بھی ایون اس کے ماں باپ کے کام یا کاروبار یا جاب کے حوالے سے تانے نہیں دیے جاتے؟ کوئی بچی سے کام خراب ہو فوراً ماں کو تانا، یہ ماں تیری نے سکھایا ہے۔ لڑکا اگر کچھ ادھر کر دے، اے باپ تیرے پیو نے دسیا تینوں،
فوراً وہاں پہ یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک ایسا خناس ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے کہ ذرا سی اللہ تعالیٰ ان کو نعمت دیتا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. بیٹی بڑے گھر کی ہے، چھوٹے لڑکے سے کی کہ اس کو ذرا ڈر کے رہے گا، خوبصورت بچہ ہے، چلو ہینڈسم ہے، گڈ لکنگ ہے، کوئی نہیں تھوڑا کام ہے، اس کو اپنا کو کاروبار شروع کرا دیتے ہیں، کوئی یہ وہ کر لیتے ہیں، بیٹی سے بیاہ دیتے ہیں، بڑا ہینڈسم ہے. اب وہ ہینڈسم کو لے کے آتے ہیں تو ذرا سی وہ کوئی بات کرنے لگتا ہے تو اس کو ایسا چپ کراتے ہیں کہ وہ آگے سے چپ نہیں کر پاتا، کہ وہ بات نہیں کر پاتا، حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہمیں ہر ایک کو عزت دینی چاہیے چاہے کوئی کہیں بھی ہے. اور یہ تو بالکل جاہلیت والے تانے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کسی کو اس کی حرمت کا یا حسب نسب کا یا خاندان کا تانا دے، یا کسی ایسی چیز کا، یا اپنی کسی دنیاوی پوزیشن کا، یا مال و دولت، یا کسی بھی ایسی چیز پر فخر کرے، یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے کہ میرا باپ تو فلاں منسٹر اور میرا چاچا وہ تو فلاں اس کا عہدہ. بھائی تم کیا ہو؟ اپنے آپ کو بھی تو دیکھو. صرف باپ کے بل بوتے پر تم کوئی چیز نہیں ہو. باپ نے جو کچھ کیا کمایا وہ نیک نامی اس کے ساتھ چلی جائے گی، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے. تو اس لیے ہم سب کو اس بات سے بچنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ سب کس چیز کی علامتیں ہیں؟ تکبر کی علامتیں، کہ جس میں انسان اپنے خاندان، مال اور اولاد اور گاڑیوں، کھیتوں، فصلوں کی بڑائیاں اور شیخیاں بگاڑتا رہتا ہے. اس پر انسان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے. اگر ہم سے بھی کوئی ایسی کسی وقت میں جاننے انجاننے میں کوئی اس طرح کا تکبر، فخر ہو گیا ہے تو ہم بھی اپنے رب سے معافی مانگ لیں اور اس سے توبہ کر لیں، کیونکہ وہ توبہ قبول کرتا ہے. اور یہ توبہ زندگی میں ہے، مہلت عمل میں ہے، اس کے بعد نہیں. فرمایا اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے وہ، یعنی جتنا فساد اب ہے اس سے کئی گنا اور زیادہ ہوتا. فرمایا مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے اور کسی کو زیادہ، اور دونوں کی آزمائش. فرمایا یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں. وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے. انڈر لائن کر لیں اس آیت کو، آیت نمبر 30. بہت غور کے قابل ہے یہ آیت کہ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو معاف کر دے. فرمایا جو مصیبت بھی تم پر آئی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. اللہ یا رب العزت، اے ہمارے مہربان اللہ، ہم سے بھی درگزر کر دے. فرمایا تم زمین پر اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا ساکن کر دے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوتا ہے کہ چلتی ہوا یکا رک جاتی ہے. کس نے روکا؟ اللہ نے. اور سمندر کے اوپر کشتیوں کے چلنے کے لیے تو ہوا بہت ضروری ہے. اللہ جب چاہے انہیں روک دے. یہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے. فرمایا یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو. فرمایا یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے تو کوئی بھی کشتی پار نہ لگے. فرمایا اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. یہ آیات میں جھگڑے دو طرح کے لوگ کرتے ہیں. ایک وہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں آیات کا، اور ایک دوسرے وہ بدقسمت جو آیات پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا دین جان لیتے ہیں اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ موقع بے موقع استعمال کرتے ہیں، صرف اپنے حقوق کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے، اپنے مطلبوں کے لیے، اپنے من مانے مفہوم نکالنے کے لیے. تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے. ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان آیات کو جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نہیں کہ صرف دوسروں سے اپنا حق مانگنے چھیننے کے لیے ہم استعمال کریں، بلکہ ان سب سے پہلے اپنے اوپر آیات کو لیں کہ ہم پر کیا ثابت آتا ہے،
اور ان آیات کی روشنی میں ہمارے اندر کیا کمی ہے، اور ان آیات کی روشنی میں ہماری اصلاح کہاں سے ہونی چاہیے۔ خود کو پہلے دیکھیں، پھر دوسروں کو دیکھیں۔ لیکن جب بات ہوتی ہے آیت کی کہ اس کی روشنی میں ہمیں یہ کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے، اپنا اصلاح کا کام ہی آگے سے دوسرے کی بات کا جواب فوراً آتا ہے۔ تو اب ہم دوسرے کی بجائے اپنی بات کو دیکھیں گے کہ ان آیات کی روشنی میں ہمارے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، پہلے ان کی اصلاح کریں، ان کمیوں کو پہلے ہم خود دور کریں، پھر دوسروں کی طرف جائیں۔ فرمایا جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے، جو کچھ بھی، سوچئے کیا کچھ ہے، کوئی مال و زر، کوئی جیولری، کوئی پلاٹس، کوئی بینک بیلنس، کوئی عہدہ، کوئی رتبہ، کوئی جاب، شان و شوکت والی، یہ سب کیا کچھ ہے جس کی بنا پر اکڑ رہی ہے؟ یہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان، تھوڑے دن کے لیے، گنے ہوئے دن ہیں، ایک کے بعد ایک کانٹریکٹ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اکڑ بھی ختم ہوتی جاتی ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے۔ فرمایا جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار بھی، یعنی وہاں ہمیشہ کے لیے انسان کو یہ سب کچھ ملے گا۔ فرمایا کس کے لیے ہے؟ وہ جو ایمان لائے ان کے لیے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر پورا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، اپنی طاقت اور اپنی قابلیت، اپنے وسائل اور اپنے مال و دولت پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اور کیا خوبیاں ہیں ان کی جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ فرمایا جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیے جائیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی، دوسروں کو اذیتیں دینا اور فواحش بے حیائی کے کام، جس میں زبان کی، قول کی، ایکشن کی، لباس کی، ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور کیا ہے ان کے اندر خوبی؟ فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں، کہا ہے جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے تو غصہ نہیں آتا۔ یہ بھی جھوٹ ہے بہت بڑا کہ مجھے غصہ نہیں آتا، ہر ایک کو آتا ہے، تھوڑا آتا ہے یا زیادہ آتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن غصے کے بعد معاف کرنا سب کو نہیں آتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غصے کے بعد، یعنی کسی پر غصہ کیا یا غصہ کسی کا اپنے اوپر برداشت کیا اور پھر اس کو معاف کر دیا، کیونکہ جب آپ کسی پر غصہ ڈھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا سہ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ اس سے سوری کریں، اور دوسرے جس کے دل کو چوٹ لگی اس کا کیا فرض ہے کہ جب آپ اس سے سوری کریں وہ آپ کو معاف کر دے، کہ کوئی بات نہیں، انسان ہے، کمزور ہے، جانے دے اس کو، تب زندگی کی گاڑی چل سکتی ہے۔ ورنہ اگر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لے، یاد رکھیے کہ غصہ آئے گا، جائے گا، معاف کرتے رہیں گے، پھر غلطیاں ہوں گی، پھر معاف کریں گے، زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس غصے کو لے کر گرا باندھ لے کہ ہاں فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، کیوں کیا، میں تو اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کر ہی نہیں سکتی، یہ جملہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ میں تو کبھی معاف نہیں کر سکتی اس کو۔ جو کبھی معاف کر نہیں نہ سکتے وہ کبھی معاف کیے بھی نہیں جاتے۔ اس لیے ان کو اپنی فکر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ غصہ کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جن پر آپ غصہ کرتے رہتے ہیں وہ بیچارے سہ کر پھر عادی ہو جاتے ہیں۔ اچھا ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر سنی انسنی کرنا سیکھ جاتے ہیں بیچارے، پھر وہ کانوں میں روئی دے لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی عادت ہے، لیکن سوچئے کہ بلڈ پریشر کس کا ہائی ہوتا ہے، غصہ کرنے والے کا یا سننے والے کا؟ کرنے والے۔ کس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے؟ کون تل ملا رہا ہوتا ہے؟ کون ایک شاک میں جا رہا ہوتا ہے؟ جو غصہ کر رہا ہوتا ہے، جس پر کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن کم، کرنے والے کی نسبت کم، اس کے دل میں رہ جاتی ہے، اور اللہ چاہے تو وہ بھی نکل جاتی ہے، اور جب وہ عادی اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے نا تو وہ بھی نہیں رہتی اس کو، وہ اس کو ایسے ہی جیسے ہوا کا ایک جھونکا آیا یا ایک آندھی یا طوفان آیا، دروازے بجے اور اس کے بعد ٹھنڈک ہو جائے اور بات ختم۔ تو یاد رکھیں غصہ تو آئے گا، لیکن غصے کے بعد کرنے والا اور سہنے والا دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تب جنت میں جائیں گے۔ یہ غصے لے کر تو کنترا پر روک دیے جائیں گے،
اور ایک دوسرے سے بدلے لے لیے جائیں گے. اور جو غصہ نہ کرے, کوشش کرے کنٹرول کر کے غصہ کرنا ہی نہیں, تو اس کا انعام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب سے مجھے کون سی چیز بچا سکتی ہے کہ اللہ مجھ پر ناراض نہ ہو, مجھ پر غضبناک نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. یعنی اتنی سچی بات, یعنی تم اگر خلق خدا پر غصہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر غضبناک نہیں ہوگا. تم دوسروں کو معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرما دے گا. اس لیے معاف کرنا سیکھیں, جوڑنا سیکھیں. کاٹنا بہت آسان ہے, جوڑنا بہت مشکل ہے. جوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنی میں کو ختم کرنا. بالکل ایگزیکٹ, جزاک اللہ, شاباش. جوڑنے کے لیے انا مارنی پڑتی ہے, میں اس کو مارنا پڑتا ہے. اور اگر میں کو پالنا ہے نا تو پھر شیطان کا راستہ ہے, ابلیس کا راستہ ہے, پھر رحمان کے راستے پر نہیں جا سکتے. تو اس لیے اس میں کو ہم ختم کر دیں جو ہمیں غصے میں بھی لاتی ہے اور ہمارے سے غلط کام بھی کرواتی ہے, اللہ کو ناراض بھی کرتی ہے. تو اس لیے آج کے بعد ہم یہ نہ کہیں کہ میں معاف نہیں کر سکتی, مجھے غصہ ہی بہت آتا ہے, میں کیا کروں. کنٹرول کرنا سیکھیں, اس چیز کو کنٹرول کرنا سیکھیں. یہ تو آئے گا پھر جائے گا, پھر آئے گا پھر جائے گا, پھر آئے گا پھر جائے گا. اس کے ساتھ گاڑی چلتی رہنی ہے زندگی کی. بس ایک کام نہیں کرنا, گرا لگا کے نہیں رکھنی, کسی بات کو دل میں گرا لگا کے نہیں رکھنی. بات آئی, بات کو ختم کر دینا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کر. اس نے بار بار یہ بات پوچھی اور آپ نے بار بار یہی فرمایا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی گھونٹ اجر کے لحاظ سے غصے کے گھونٹ سے زیادہ عظمت والا نہیں جسے بندہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر پی جاتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو لڑائی میں پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں خود پر قابو رکھے. تو اس لیے اب انشاءاللہ ہم نے یہ بھی گول بنانا ہے کہ ہم نے غصے کو کنٹرول کرنا ہے اور معاف کر دینا ہے, دل سے بات جانے دینی ہے. معاف کرنا اور جوڑنا, یہ دو کام ضرور کرنے ہیں کیونکہ یہ دو کام جنت میں لے جانے والے ہیں, اللہ کے غضب سے بچانے والے ہیں. فرمایا وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں محبت کے ساتھ کہ اے اللہ آپ کا حکم ہے, اب میری کوئی انا نہیں, میری کوئی مرضی نہیں, میری خوشی آپ کی خوشی میں, آپ جو حکم دیں میرے سر آنکھوں پر. آپ دیکھیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ایک ایک بات کو محبت سے سنتے ہیں کہ نہیں, اور محبت سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں. اور اس میں انسان کو کچھ مشکل ہوتی ہیں, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کی بات سن کر دوڑے. اللہ آپ نے کہا ہے غصہ نہیں کرنا, اللہ آپ نے آج کہا ہے کہ غصہ نہیں کرنا, اللہ میں غصہ چھوڑ رہی ہوں, بالکل نہیں کروں. سچی یہ ہوتی ہے محبت کہ اب فوراً اس کا جواب دیا جائے. تو دیں آپ سب جواب, محبت کرتے ہیں نا اللہ سے, بالکل بے شک. تو کیا کہیں گے اللہ سے؟ غصہ نہیں کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اللہ جی ہم غصہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. پھر فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے چلتے ہیں, چاہے گھر کی زندگی ہو, چاہے کوئی ادارہ ہو, ملک ہو, قوم ہو, جہاں چار لوگ اکٹھے رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تب وہاں پر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے, تب وہاں اچھی زندگی گزرتی ہے. اگر ہر کوئی اپنی مرضی کی گاڑی چلائے اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملے, تو اس سے دنیا کی زندگی بھی جنت نہیں بنتی. اور آخرت کی جنت میں جانے کے لیے یہ لازمی شرط بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرو, اور اپنی مرضی سے بس حکم نہیں صادر کر دو کہ میں نے فیصلہ کر لیا بس, مشورہ دیٹس اٹ, کچھ نہیں آگے اور ہوگا, نہیں.
فرمایا وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو بھی رزق ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مشورہ کرنے سے تو بہت فائدے ہیں، اور یہ سنت رسول ہے۔ فرمایا اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، پھر رزق خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اس کو بھی زیادہ کرنا ہے۔ فرمایا اور جب ان پر زیادتی کی جاتی تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی صرف اتنا جتنا ان پر زیادتی کی گئی، یہ نہیں کہ جب کوئی مارنے لگے تو سر نیچا کر دیتے ہیں، اچھا آؤ اور مار لو، ایسا نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں دوسرے کے ظلم سے، اور ظلم سے بچتے ہوئے کسی پر ظلم ڈھانا یا مراد نہیں کہ انسان کے کہ اچھا مجھے اجازت مل گئی اور اب میں جیسا چاہوں دوسروں کے ساتھ مقابلے کروں اور میری پوزیشن بھاری ہے تو میں یہیں دنیا میں جیت کر دکھاؤں ذرا اس کو، نہیں۔ فرمایا برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے، یعنی کسی نے کسی کو تنگ کیا ہو تو اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، اجازت ہے، فیئر دین ہے ہمارا۔ فرمایا لیکن جو کوئی معاف کر دے، اصلاح کر لے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، انسان کو کچھ سزائی نہیں دے گا۔ کتنا دل گھبراتا ہے جب مسلسل اندھیرا اور لائٹ نہ ہو، 1 گھنٹے کے لیے نہ، اور آپ کے پاس کوئی دیا سلائی وغیرہ، کوئی ماچس، کوئی کینڈل بھی نہ ہو تو کیسے دل گھبرانے لگتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ شفاعت سے محروم ہو جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 قسم کے افراد کو میری شفاعت نہیں پہنچے گی، انتہائی ظالم حکمران اور غلو کرتے ہوئے اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے والا۔ فرمایا جو ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے، جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے، اس کو سنبھالنے والا اللہ کے بعد کوئی نہیں۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، ان کو نظر بچا بچا کر کان آنکھیوں سے دیکھیں گے، یعنی جہنم کو، اور اس کو نظر بچا بچا کر ایسے ڈریں گے کہ اس کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھیں گے۔ فرمایا اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل ضیاءکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار ہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں۔ فرمایا مان لو اپنے رب کی بات اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا، یعنی no one will help you۔ فرمایا اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھوں کا کیا دھرا اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی عمومی حالت بتائی گئی ہے، یعنی یہاں ایسے لوگ ہیں جو چھوڑے قسم کے ہیں، نہ صبر کرتے ہیں اور نہ شکر کرتے ہیں، اور اللہ سے بھی ناراض رہتے ہیں اور بندوں سے بھی ناراض رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دے اس نعمت کو، اللہ کسی کو اس نعمت سے محروم نہ کرے۔ فرمایا وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز کا پر قادر ہے۔ فرمایا کسی بشر کا مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ جس سے اس کا رب کلام نہ کرے، اور اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور کوئی حجاب نہ ہوگا جو اسے چھپا کر رکھے. تو اس وقت پھر انسان کو اس کا حساب دیا جائے گا. پھر ڈرنے کا وہ مقام. تھوڑی سی آیات سورہ زخرف کی پڑھ لیتے ہیں. سورہ زخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، قسم اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں سب ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں، یعنی تمہیں سمجھایا نہ کریں؟ فرمایا صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. پہلے گزری قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. یعنی یہ سنت ہمیشہ سے رہی ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا. فرمایا پھر جو لوگ اس سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست عظیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا. اسی طرح ایک روز تم زمین میں سے برآمد کیے جاؤ گے. فرمایا وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. فرمایا پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اللہ رب العزت نے خود دعا سکھا دی. کون سی؟ سواری پر بیٹھنے کی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا مانگنی چاہیے. اسی طرح سفر کریں تو آپ کا یہ سفر عبادت بن جائے گا. دعا پڑھ کر سواری پہ بیٹھیں تو وہ سفر بھی عبادت بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سفر کے وقت کو بھی ہمیں پروڈکٹیو بنانا ہے دعا پڑھ کر، تاکہ صرف انسان بیزار ہو کر، بور ہو کر، تنگ ہو کر وقت گزار دے. اور کتنے خوبصورت طریقے سے کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے. چاہے اونٹ پر بیٹھیں، گدھے پر بیٹھیں، گاڑی پر بیٹھیں، جہاز میں بیٹھیں، ہر جگہ پر بیٹھ کر انسان کے اندر اللہ کا شکر آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان گدھے پر بھی بیٹھتا ہے تو دوسرے پیدل چلنے والے کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اونچا ہو جاتا ہے. اگر گھوڑے پر بیٹھے تو اور زیادہ اکڑ آ جاتی ہے، اونٹ پر بیٹھے تو پھر تو کوئی نگاہ میں ہی نہیں، اور اگر جہاز پر اڑنے لگے تو پھر تو سارے ہی چھوٹے ہو گئے. تو اس لیے فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرے، فوراً یہ دعا پڑھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ اللہ ہی نے ہمارے لیے مسخر کیا، کسی سائنسدان، علم یا ہماری عقل نے نہیں، اللہ نے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور ایک سبق جو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے یہ سفر ہے ایسے ہی ایک دن آخرت کا سفر بھی ہے. ہر سفر پر آخری سفر کو یاد رکھیں کہ مرنا ہے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. دیکھیں جب ہم مر جائیں گے کیا ہوگا؟ ہمیں کوئی گھر میں نہیں رکھے گا، سارے گھر میں رہیں گے، ہمیں چھوڑ آئیں گے، اٹھا کر جا کر قبرستان میں چھوڑ آئیں گے. اس دن کو کبھی بھولنا نہیں، اس دن کی تیاری رکھنی ہے. جب ہم اکیلے ہوں گے تو پھر ہم پر کیا گزرے گی؟ اصل کامیابی یہی ہے. فرمایا یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مسئلہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی جا جاتی
جاتی ہے، یعنی بیٹی کی خبر سن کر، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے کہ اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی۔ یعنی لڑکیوں کی خاص کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ جب کسی کے ساتھ آرگیومنٹ ہو تو تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع کر دیتی ہیں، خصوصاً بھائیوں کے مقابلے میں یا ہسبینڈ کے مقابلے میں، اور ان کا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ آنسو، جس سے دوسروں کا دل پھر پگھل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے لیے تو اسٹرانگر جنس کو منتخب کر رہے ہو، اور اللہ کے لیے جس کو تم اپنی نگاہ میں کچھ نہیں سمجھتے وہ دے رہے ہو۔ فرمایا انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ رحمان کے خاص بندے عورتیں قرار دے دیا، یہ بھی خود ہی فیصلہ کر لیا۔ تو فرمایا ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو بھی من گھڑت جھوٹی باتیں اپنی طرف سے کرتا ہے اس کا اللہ کو حساب دینا ہوگا، اس لیے ہر چیز کو تحقیق کے بعد ہی بیان کیا جائے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہی اندھی تقلید۔ فرمایا اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلو گے، خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا، آپ سب کے بہترین تعاون کا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس وقت کو بہترین اور سنہری حروف میں لکھے اور آپ لوگوں کو اتنا عطا کرے جتنی اس کی شان ہے، اور اتنا آزمائشوں سے بچا کے رکھے جتنا وہ رحمان ہے، اور اتنا اپنے خزانوں سے خوشیاں، زندگی، صحت، تندرستی، سکون عطا کرے جتنا وہ مہربان ہے۔ الہی ہمیشہ اپنی رحمت و فضل سے ہم سب کو ہمارے سارے رشتوں کو، چاہے وہ دین کے ہیں چاہے وہ دنیا کے ہیں، سب کو ہمیشہ نوازتے رہے، ہمیشہ اپنا ساتھ اور اپنی محبت اور اپنا خوف عطا فرمائے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد نشہد ان لا الہ لا الہ الا انت الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ ونتوب الیک۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔ فی امان اللہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ وإیاکم۔